الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے جہانوں کا الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین مالک ہے انصاف کے دن کا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا رستہ عطا فرما ہم کو سیدھے رستے پر چلا ہم کو سیدھا رستہ عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعامات کیے غیر المغضوب علیہم اور نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو بہک گئے جو گمراہ ہو گئے حمد و تعریف اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے
اس مال کے عرض و سما کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات کے انعامات اور احسانات بہت زیادہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال کے اندر سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں اللہ تعالی نے کائنات کی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب طرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین، سامعین، سامعات کی طرفوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ریت کے ذرات نالوں زیادہ، پانی کے قطرات نالوں زیادہ، درختوں کے پتیاں کی تعداد نالوں زیادہ، آسمان کے ستاریاں کی تعداد نالوں زیادہ، پہاڑوں کے سنگریزیاں کی تعداد نالوں زیادہ درود و سلام پہنچے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے مختصر مگر جامع کلمات ادا کرنے تو بعد قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ تواڈے سامنے تلاوت کی اور خدا داد کرنا مل سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اسی سماعت کر چکے۔ سورۃ الفاتحہ دیاں 7 آیتاں، ہر آیت نوں ٹھہر ٹھہر کے وقف کر کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر ہر نمازی واسطے پڑھنا فرض، اور نمازی امام ہوئے یا نمازی مقتدی ہوئے، نمازی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، نماز فرض پڑھے یا نفلی نماز پڑھے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، ہر نمازی واسطے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر سورہ فاتحہ جیسی اور کوئی سورت نہیں، نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، نہ قرآن اندر اس سورہ فاتحہ جیسی اور کوئی سورت نہیں۔ اگر اس طرح کیا جائے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا مقصد اور مکمل قرآن مجید کا لب لباب ہے سورہ فاتحہ، جو مسائل اللہ نے بالتفصیل پورے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے نے، وہ تمام مسائل اختصار نال، اشارے نال سورہ فاتحہ کے اندر موجود نے۔ یا اگر اس طرح کیا جائے
القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید دیاں بعض آیات بعض دی تفسیر کر دیا نے۔ میرے علم کے مطابق اگر میں اس طرح کہاں کہ سورہ فاتحہ کی پورا قرآن تفسیر، سارا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی تفسیر، اللہ رب العالمین کے حضور التجا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن مجید کے نال اور بالخصوص سورہ فاتحہ کے نال صحیح طرح سمجھ کر کے محبت کرن دی اور اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت فاتحہ الکتاب من تحت العرش، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے تو میں دیتا گیا، مینوں عطا کی۔ اس نو سورہ فاتحہ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اسی صورت تو ہو جائے، قرآن پاک کا افتتاح اسی صورت تو ہو جائے۔ اور سورہ فاتحہ میں دیگر نام بھی صحیح حدیث تو ثابت۔ سورہ فاتحہ دے اور نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو حدیث کی روشنی کے اندر ثابت ہے۔ اس سورت نو سورہ شفا بھی کیا جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ اس سورہ فاتحہ کو سارے واسطے شفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جتنیاں بھی بیماریاں نے شفاء من کل داء، امام کائنات نے فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی رسول نے ایک انہوں کا مریض سی 3 دن سورہ فاتحہ پڑھ کے اس نے دم کیتا ہے، اللہ نے شفا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس تو آپ کی زبان مبارک تو جو لفظ بھی نکلے وہ حق ہویا کرتا ہے اور سچ ہو۔ کیونکہ اللہ کا نبی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اللہ کے حکم اور وحی تو بغیر اپنی زبان و حرکت کے اندر بیان نہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ سورہ فاتحہ کسی نو پچھو کٹ جائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیتا جائے، اللہ شفا۔ احادیث کے اندر واقعہ موجود ہے، میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کچھ صحابہ نو ایک مقصد واسطے بھیجے ایک علاقے کے اندر اور ایک بستی کے اندر وہ پہنچے تھے. انہوں نے بستی والے مل کے اوتھے ٹھہرن کا یا انہوں نے کولوں عام روٹین دی کو کھان والی پین والی اشیاء کا مطالبہ یا ڈیمانڈ کی تھی. بستی والے انکار کر گئے کہ اسی تمہیں نہیں رکھ سکتے, اسی تمہیں روٹی پانی نہیں دے سکتے, تسی کوئی ساری پنجابی زبان کے اندر کوئی اور کر لو. مہمان کا احترام کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے, مہمان کی عزت کرے. بستی والیاں نے نبی پاک دے صحابہ سونے نبی دے غلام انہوں نے مہمان بنان تو انکار کر دیتا اور صحابہ کرام اس بستی کو کے نکل کے کسی جگہ پڑاؤ ہوتا ہے. رات کے ٹائم حدیث کے اندر آتا ہے لودے کا سید وہ بستی جڑی سی جنہوں نے مہمانوں نبی دے غلامانوں پیغمبر دے صحابہ اور اہل ایمان مومن مسلمان لوگوں اتنے ٹھہرن تو منع کیتا سی. اس بستی دا جڑا سردار سی چودھری سی جو بڑا آدمی سی لودے کا سید انہوں کسی موزی چیز نے ڈس دے. پریشانی بن گئی. لوگوں نے کیا تلاش کرو کوئی دم والا بچوں کہنے لگے تھے شام دے ویلے کوئی بندے بھی سن کوئی مولوی سن جس طرح کہہ لو اتنے تے الفاظ مولوی دے نہیں ہے بہرحال ساری معروف جڑی زبان ہے جس نے بھی سنت رسول رکھی ہے اسی مولوی سکتے ہیں. مولوی کا ترجمہ کوئی غلط نہیں یعنی دوست میرا دوست اگر کسی کو کہا جائے یہ میرا دوست ہے اگر کہا جائے یہ مولوی ہے ترجمہ ہی کوئی. انہوں نے تھے کچھ لوگ سن شام کے ٹائم انہوں کا پتہ کرو کہ شاید انہوں نے کوئی دم کرنا ہو. وہ جو سیانے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو شاید ہو سکتا ہے لیکن اسی انہوں نے کیڑا چنگا کیا. پریشانی میرے بھائی کسی وقت بھی بن سکتی ہے. انسانیت کا قدر انسانیت کا احترام کرنا چاہیے. اور انہوں نے دسیا کہ ایس رستے نکلے نے کچھ بندے ادھر بھیجے گئے اگے انہوں کا پڑاؤ مل گیا وہ لوگ مل گئے جا کے انہوں نے گزارش کی تھی کہ ساڈا سردار جڑا ہے نا اس نو کوئی موزی چیز نے ڈسیا ہے ہر منکم من رات کیا کوئی دم کرنے والا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر ایک کہنے لگے ہاں میں دم کر لینا لیکن تسی اس لائق نہیں کہ تمہیں فری دم کیتا ہے. دم کریں گے لیکن تواڈے کولوں دم دا معاوضہ ضرور لے. معاوضہ طے ہو گیا کہ بکریاں
کا ایک ریوڑ، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی سی، وہ 10 بکریاں سن، 20 بکریاں سن، 15 سن، 50 سن، نہیں پتا۔ بکریاں کا ایک ریوڑ طے ہو گیا کہ وہ سانو دینا ہے۔ یہ صحابی رسول گئے، انہاں اس مریض نو دم کیتا، سونے اللہ نے شفا دی۔ شفا دے والا کون؟ شفا دے والا کسی دے ہاتھ دے اندر اے عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ فلاں شفا دے سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی اور شفا دے سکتا ہے، ایک غلط عقیدہ ہے۔ علاج کروانا سنت ہے، شفا میرے اللہ نے اختیار ہے۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا سی فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں میرا اللہ میرے شفا۔ دعا فرماؤ جتنے بھی لوگ بیمار نے اللہ سب کو شفا۔ سارے گھراں دے اندر، ہسپتالاں دے اندر، چھوٹے یا بڑے، بلکہ سارے ملک دے اندر یا غیر ممالک دے اندر جتنے بھی لوگ بیمار نے سب واسطے دعا فرماؤ اللہ سب کو شفا۔ صحابی رسول نے دم کیتے، مریض شفا یاب ہو گئے۔ انہاں بکریاں دا ایک ریوڑ انہاں دے حوالے کر دیتا۔ بکریاں دا چھیڑ لے کے صحابہ کہتے ہیں ہن اتنی دیر تک انہاں نوں استعمال نہیں کرنا جتنی دیر تک اپنے مرشد پاک کو پوچھ نہ لئیے کہ ساڈے واسطے جائز بھی ہے کہ لے تے لگیا نے۔ انہاں صحابہ دا مرشد پاک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکریاں لے لگیا نے، چھیڑ لے لے، ریوڑ بکریاں دا اپنے قبضے دے اندر لے لے، اور آپس کے اندر صلاح کی ہے جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ نہ لے لئیے، آپ دا حکم انہاں دے بارے جاری نہ ہو جائے اتنی دیر تک انہاں کو استعمال نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کے مطابق جس وقت صحابہ پہنچے، بکریاں دا ریوڑ بھی ہے۔ پہلا مسئلہ رسول اللہ نے پوچھے یا رسول اللہ فلاں بستی دے اندر آ معاملہ ہویا، انہوں نے سارے لوگ اچھا سلوک نہیں سی کیتا، اور اس بستی دا جڑا چودھری بندہ سردار سی انہوں کسی موسی چیز نے دسی ہے، اور وہ دم واسطے سارے کو لائے نے سب دم کیتا ہے، اور انہوں کو بکریاں لگیاں نے۔ یا رسول اللہ وہ بکریاں سارے واسطے جائز نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جائز نے، میرا بھی حصہ رکھیا۔ حدیث کے الفاظ نے اپنے کو ایک لفظ کی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں جائز نے، انہاں بکریاں کے اندر میرا حصہ بھی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حکمت آنے، اگر بیان کرنے لگ جائے تو لمبی بات ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے اندر شراکت کیوں کی، ایک علیحدہ مسئلہ ہے، قائم لباس ہے۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جڑا دم کرنے والا سی بھئی کی پڑھ کے دم کیتا سی؟ یا رسول اللہ میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھی۔ کی پڑھے؟ اور کچھ نہیں پڑھیا سوائے سورۃ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس نو سورۃ الشفا بھی کیا جاتا ہے۔ حقیقت ہے سارے کو جی اللہ کو منگن کا حق ہے منگے کی جانا، اور یہ سورہ فاتحہ نو سورت الرقیہ دم والی سورت بھی کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نو
سورۃ الکنز بھی کیا جاتا ہے، خزانہ ہے۔ سورہ فاتحہ خزانہ ہے، اس میں سورۃ الکنز کیا جاتا ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کو سورہ مناجات بھی کیا جاتا ہے۔ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اللہ نال سرگوشی کر دے، اپنے اللہ نال گلا کر۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو جائے اور نماز کے اندر کھڑا ہو کے جدو یہ بندہ پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں گزارش کر چکا حدیث کی روشنی کے اندر، قرآن کی روشنی کے اندر، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ہر نمازی پاس، نماز جاری ہوئے یا سری ہوئے، اونچی قرات والی ہوئے یا خاموشی والی ہو، نماز فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت۔ اصل سورہ فاتحہ کا نام ہی نماز، جو اسی آتے ہیں نماز پڑھنی، صلاۃ، نماز عربی کے اندر صلاۃ کیا جانتا ہے، صلاۃ سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ صلاۃ کہدا نام ہے سورہ فاتحہ دا، نماز یہ ترجمہ نماز سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ جو اصل چیز ہے اگر انہوں چھوڑ دیتا جائے، مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کو رحمۃ اللہ، ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پے، میاں نے اپنی بیوی نو دو چار چنڈا بھی لا رہی، انہوں پوچھا پڑوسن نے آ کے بھی کی مسئلہ سی، کیوں لڑائی ہوئی ہے، کیوں تیرے خاوند نے مارے؟ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے میرے میاں نے کیا سی دال پکا، میں دیسی گھیو کا تڑکا بھی لایا، پیاز بھی پایا، مسالے بھی پائے، دھنیا بھی پایا، فلاں فلاں جو چیزاں بھی، میری عقل ماری گئی، وہ دال دے دانے پونے بھول گئی۔ دال دے جڑے دانے وہ مسر دی دال سی یا چنیا دی دال سی یا ماں دی دال سی یا مونگی دی کوئی بھی دال، میری مت ماری گئی، وہ جڑے دانے پہ کے رکھی سی وہ پونے بھول گئی، باقی ہر شے پائی۔ جب میں ادھر کے سالن پا کے رکھیا، انہیں کہا یہ کی پکایا؟ دال پکائی، دال دے وچ ہے ہی نہیں، اس وجہ تو میرے نال لڑے ہے، تا میرے پاس۔ پڑوسن کہنے لگی کملیے ہن سوچتا تو آپ دال نام ہونا دانیاں دے، جے وہ دانے نہ پین سالن بنتا، دال بنتی۔ اور میرے بھائی نماز نام ہی سورہ فاتحہ دے، جی وہ دانے نہ پین دال نہیں بنتی، وہ گوشت دیاں بوٹیاں نہ پین سالن نہیں بنتا۔ بوٹیاں پائیے نہ جی کی پکا، گوشت پکا، دیسی گھیو پایا، فلاں پایا، فلاں پایا۔ حضرات رب کائنات کی قسم ہے، منبر تے کھڑا، نماز سورہ فاتحہ کا نام ہے، اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھو گے نماز نہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
اور بندہ جس وقت پڑھ دے نا ہاتھ بننے ہوندے نے سنت کے مطابق تعریف کر دے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے جو پالنے والا ہے، جو رب جہان دا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں کو مخاطب کردا ہے، بلاندا ہے، او میرے فرشتیوں ویکھو حامدانی عبدی، میرا بندہ میری حمد بیان کردا ہے۔ یہ کیوں بخاندا ہے اللہ؟ فرشتے آتے سب اللہ تو انسان نو پیدا ہی نہ کر، آدم نو بنا ہی نہ، نحنو نسبح بحمدے کا ونقدس لک، تیریاں حمداں تے پاکیاں بیان کرنا لے اسی تھوڑے ہاں، یہ پیدا ہی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ بخاندے نے تسی آندے سو نہ بنا، ہن ویکھو حامدانی عبدی، میرا بندہ میریاں حمداں بیان پیا کر دے۔ کسی دا کوئی بچہ قرآن پڑھدا پیا ہوئے نا، چاچیاں تایاں نو رشتہ داراں نو بخاندا ہے یار ویکھو میرا بچہ قرآن پڑھ۔ ٹائم جیڑا نہ ہو گیا ہے، بات کہہ دے شروع ہوئی ہے، کچھ معاملات بھی اس طرح دے رہے، چلو 2-3 منٹ میں اور 5 منٹ تک میں کر لینا۔ حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پھر فرشتے نو آندے نے اسنا لی عبدی، میرے فرشتوں ویکھو میرا بندہ میریاں تعریفاں بیان کردا ہے۔ مالک یوم الدین، بندہ جدو اے لفظ پڑھ دے اللہ پھر فرشتیاں نو سد کے کہندے نے مجدنی عبدی، فرشتوں ویکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان پیا کر دے۔ اس تو بعد بندہ کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی کریم فرماندے نے اللہ فرماندا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز نو میں اپنے درمیان اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دے۔ کینو تقسیم کیتا ہے؟ نماز نو۔ سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کوئی چیز تقسیم ہوئی ہے؟ سورت فاتحہ دا پہلا حصہ اللہ دیا تعریفاں نے، دوسرا حصہ بندہ اپنے واسطے مانگدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر لیا ہے۔ والے عبدی ما سالا، اے میرے بندے ہن منگدا تو جا عطا میں کری جاواں۔ والے عبدی ما سالا، ہر وہ چیز میرے بندے نو مل جائے گی جہاں سوال کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آندے ہو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایتھے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر شروع کریں گے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا